ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے نبیل گبول صاحب نے بات کی کہ یہ اعتراضات عوام کی طرف سے نہیں اٹھائے جا رہے اور کچھ لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو یہ اعتراضات اٹھا رہی ہے. اس بارے میں ہمارے رپورٹر عبدالشکور نے اسلام آباد کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جاننا چاہیے کہ پریزیڈنٹ زرداری کو ملک میں ہونا چاہیے تھا اس وقت یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے مصروف تجارتی مرکز آپارا مارکیٹ میں، اور یہاں لوگوں سے جاننا چاہیں گے کہ صدر آصف علی زرداری اس وقت بیرون ملک دورے پر ہیں. کیا انہیں اس وقت جانا چاہیے تھا ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اگر وہ گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ تو یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے لوگوں سے. جی آپ فرمائیے کہ آصف زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ میرے نزدیک جی برطانیہ کے وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد اگر وہ ایز اے پروٹیسٹ انگلینڈ نہ جاتے تو ایک اچھا میسج کنوے ہوتا. اور اس وقت بھی سیلاب کی جو صورتحال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ چلے گئے ہیں تو تب بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کیا بات کریں گے. دیکھیں جانا تو ضرور چاہیے. حالات انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں روک کے، کون سا کہ کسی کو جا کے امداد دینی ہے، وہ کر رہا ہے. باقی ان کا پارلیمنٹ ہے. زرداری صاحب تو چلے گئے، باقی گورنمنٹ تو موجود ہے، تو پھر لوگوں کا زرداری صاحب کے ساتھ ہی شکوہ. یار جب دیکھو آپ کا سر میں درد ہوئے گا تو پورا جسم بیمار ہوئے گا. آپ کا سر ادھر سے چلے جاوے تم تو پھر پاگل ہے نا، پھر تو پاگل ہو کر کے پھرے گا نا. جب دماغ نہیں ہے تو پھر تو یہ زرداری صاحب تو ہم لوگوں کا دماغ ہے. جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی ایجنسیوں کے بارے میں کس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، تو یہ ایک احتجاج بھی ان کو دورہ منسوخ کرنا چاہیے تھا. بے گھر ہو گئے لوگ، اتنے فلڈز آئے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں آگے پیچھے. ان پہ آپ پیسے خرچے، ان پہ کیا مطلب باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے آپ ضائع کریں کس لیے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل انہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو صدر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، ملک کا حکمران جو ہوتا ہے اور وقت کا حکمران، اور جو بھی وہ ملک کے لیے فیصلہ کرے گا وہ اچھا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی انہیں جانا چاہیے. ہمارے اپوزیشن لیڈر وہ سیاست کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں، وہی خرچہ آپ سیلاب فنڈ میں دے دیں. تو وہ فرت اللہ بابر صاحب کا کل میں نے انٹرویو سنا، وہ کہتا جی ہم نے بہت سستے ہوٹل اور اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. کیونکہ وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں. اگر وہ جو سٹیپ لیں گے، جیسے میں خود آئی ایم سیلف امپلائڈ، مجھے میرے امپلائیز دے لک اپ ٹو می. اگر میں کچھ غلط کروں گی تو میرے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں پھر وہ بھی اس چیز کو فالو کریں گے. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے بڑے والے کو پہلے کرنا چاہیے. اس کو بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہاں پر جو سیلاب نے تباہی بجایا، اور یہ اگر وہ ایسا جاتے اور وہ برطانیہ اور اس کا جو وزیر اعظم انڈیا ہے اور ادھر جو ہے نا ہمارا خلاف اس نے بہت گندی باتیں کیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جینوئن ریزن ہو کہ دیٹس وائی، کیونکہ ہی از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، مے بی کوئی ایسا پرپز ہو جس کے تحت اس کو جانا ہو. اور آئی تھنک کہ وہ زیادہ میرے خیال سے بیٹر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا وزٹ کا پرپز کیا ہے. ڈیفینیٹلی جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، کیونکہ جو ہمیں دوسرے ڈیولپمنٹ کنٹری سے جو ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے وہ مسئلے ہمیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. یہ کیونکہ ہماری سوسائٹی اس کو چلنا ہی چلنا ہے جیسے بھی چلنا ہے، لیکن ہمیں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جانا ہے تو وہ ہم ڈیولپمنٹ کنٹری سے کمپرومائز کر کے ہی جا سکتے ہیں. مے بی وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں کچھ ملکی حالات بہتر ہو جائیں، تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. دیٹس وائی ہی نوز ویل ہی از دی پریزیڈنٹ. اس وقت مناسب یہی تھا کہ وہ اس دورے کو ملتوی کرتے، کیونکہ اس وقت ان کا اصل دورہ برطانیہ کا جو اپنے بیٹے کے لیے تھا، وہ ملک کے لیے نہیں گئے، وہ اپنے بیٹے کے لیے گئے ہیں. وہ رہتا کب ہے جو اس نے جانا چاہیے، یہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس نے تو پاکستان کو اپنا ملک ہی نہیں سمجھا، وہ تو رہتا ہی باہر ہے. گورنمنٹ جو ہے عیش کر رہی ہے، وزیر اعظم کہاں جا رہا ہے، صدر کدھر جا رہا ہے، بس یہ ادھر ادھر پیسے لٹائے جا رہے ہیں. جیسے کہ بڑے بڑے وہ مالدیپ کا کوئی بادشاہ ہے کدھر کا. حالات کے تناظر میں ہم نے صدر آصف علی زرداری کے بیرون ملک دورے کے بارے میں جو لوگوں سے بات چیت کی ہے، تو ایک بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ لوگ ان کو اپنے ملک کے سرخیل کے طور پر دیکھتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان کو یہاں موجود رہنا چاہیے تھا. اور وہ یہ لوگ یہ بات ماننے پر بھی تیار نہیں نظر آتے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کو منتقل ہو چکے ہیں زیادہ تر، اور وہ لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اختیارات کا اصل منبع و مرکز ایوان صدر ہے، نہ کہ وزیر اعظم ہاؤس. عبدالشکور خان، ڈان نیوز، اسلام آباد. لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اختیارات کا اصل منبع شاید صدر زرداری ہیں. اجاز الحق صاحب، لوگوں کی آپ نے بات سنی، کیا نتیجہ اخذ کیا؟ دیکھیں لوگ، مجھے تو یہ خوشی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ پیپل آر اویئر، مطلب اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو یہاں تک پتہ ہے کہ کیا مقاصد کیا ہیں، کیوں گئے ہیں، جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ایک اچھا ہے کہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اور یہ میڈیا کی وجہ سے کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس اب آ گئی ہے. بات یہ دیکھیں،
میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں، یہ موقع پاکستان کو ملا تھا کہ انہوں نے آپ پہ اتنا بڑا الزام لگایا تھا برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہ آپ اس پوری پالیسی کو ریویو کروا سکتے تھے، آپ ان الائیڈ فورسز کی میٹنگ پاکستان میں بلا سکتے تھے، آپ ان سے بیٹھ کے بلنٹلی بات کر سکتے تھے کہ بھئی اگر ہم پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کے بل آنا تھا، کیونکہ بغیر پاکستان کے وہ یہ لڑائی وار اگینسٹ ہاشم بابر صاحب، اعجاز الحق صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ شاید الائیڈ فورسز کے ہم گھٹنے ٹیکنے پہ انہیں مجبور کر دیتے اگر زرداری صاحب نہ جاتے، آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں وار آن ٹیرر پہ، آپ کے خیال میں یہ ممکن ہوتا؟ میرے خیال میں جی یہ ممکن ضرور ہوتا ایک خاص قسم کی حالت میں، لیکن ہم اس حالت میں نہیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنے گھر انٹرنل اس کو گھر کو سنبھالا نہیں ہے. ہم نے اداروں میں ابھی تک کنسنسس پیدا نہیں کی ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس کا منبع کیا ہے، اس کی پریورٹیز ترجیحات کیا ہیں. آج بھی پاکستان پہ یہ الزام ہے کہ خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی وہ ہماری سول حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کی پالیسیز یا اس کی پوزیشن، پالیسیز نہیں بلکہ اس کی اپنی پوزیشن اتنی ٹرانسپیرنٹ کر دے کہ آج جب کہ پاکستان ویسٹرن کنٹریز تو چھوڑے اپنے پورے کے پورے ریجن میں بھی جو ہے ایک سسپیکٹ کی حیثیت سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال بہت لمبا چوڑا ہے. آفٹر آل خارجہ پالیسی کو چلانے کی اور خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنے کی پچھلی پوری تاریخ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اور وہ تاریخ اس زمانے سے شروع ہوئی تھی جب کہ افغانستان میں روس نے حملہ کیا تھا، اور پھر جنرل ضیاء الحق صدر تھے. اس کے بعد پھر چلتی گئی بات وی اسٹارٹڈ ڈیپینڈنگ انٹائرلی آن اور انٹیلیجنس. ابھی ہسٹری کا تو سب کو پتہ ہے، ابھی کون چلا رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہ اس وقت ہماری حکومت کمزور ہے. ہماری حکومت جو ہے اس کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو عوام کی اور اداروں کی جو ہے امداد کی ضرورت ہے. بالکل. امام صاحب اس پہ نبیل گبول صاحب سے پوچھتے ہیں کہ صدر زرداری پہ یہ جو کرٹیسزم نبیل گبول صاحب شروع ہوا، کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ آئی ایس آئی نے اپنا وزٹ کینسل کیا اور اس کے بعد میڈیا میں کچھ اس طرح کی خبریں آنے لگیں اور کچھ فارن آفس کے بیانات جیسے ہاشم بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی حکومت نہیں چلا رہی، حکومت کمزور ہے؟ کیا واقعی حکومت اتنی کمزور ہے؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے. فارن پالیسی جو ہے جلد بازی میں پالیسیز نہیں بنائے جاتے ہیں، اور جو ایک اممیچیور سٹیٹمنٹ تھا یو کے پرائم منسٹر کی طرف سے، آئی تھنک از اے ینگ پرائم منسٹر، ان کا تجربہ بہت کم ہے، اور انہوں نے بہت ہی ایک اممیچیور سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بھی انڈیا جا کر. پریزیڈنٹ زرداری جب ان سے ملیں گے تو پریزیڈنٹ زرداری ان کے مفاد میں کوئی بات نہیں کریں گے، اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب فارن آفس نے بھی کہا یہ پوائنٹ اٹھائیں گے. اس میں کوئی اور وجوہات بھی ہیں صدر زرداری کے لنڈن وزٹ کی؟ بلاول بھٹو صاحب کا پولیٹیکل کیریئر لانچ کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی، بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور لانچ ابھی اس لیے ابھی نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کی ایجوکیشن بھی ختم نہیں ہوئی، اور ان کا وہ ایج بھی جو 25 ایئرس کا ہوتا ہے ٹو کانٹیسٹ الیکشن، وہ بھی ابھی اس میں کافی ٹائم ہے. تو یہ کہنا کہ بلاول کو لانچ کرنے کے لیے وہ وہاں گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جب آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ سے ملتے، جس طرح فرانس کے پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، دو کہ یہ ان آفیشیل وزٹ ہے، لیکن پریزیڈنٹس آف فرانس سے ملے ہیں، پرائم منسٹر آف یو کے سے ملیں گے تو یہ آفیشیل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ وزٹ، اور اس میں جو اس کا آؤٹ کم نکلے گا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. بالکل. نبیل گبول صاحب، آؤٹ کم جو بھی آئے گا اس پہ ہم جب آؤٹ کم آئے گا تو بات کریں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی میں جاری کشیدگی اور ٹارگٹ کلنگز پہ بات کریں گے، ایک وقفے کے بعد.